ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 16۔ مس رابعہ، آپ کو عباس صاحب نے کل ایک فائل دی تھی زبیر انڈسٹری کے ساتھ ایگریمنٹ کی۔ وہ اپنے کمپیوٹر پر کام کرنے میں مصروف تھی۔ جب فاروقی صاحب آئے تو وہ جو کسی فائل میں کام کر رہی تھی ایک دم چونکی۔ جی سر، دی تو تھی۔ انہوں نے اس کی چند کاپیز نکالنے کو کہا تھا۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر بتایا، اوکے، وہ فوراً مجھے دیں۔ انہوں نے کہا تو اس کی الجھن ایک دم تشویش میں بدلی۔ ابھی؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ جی فوراً۔ دراصل زبیر انڈسٹری کے ساتھ گارمنٹس کے کچھ معاہدے چل رہے ہیں۔ ہماری 1-2 دن بعد میٹنگ طے تھی، مگر وہ لوگ ابھی میٹنگ چاہ رہے ہیں، جبکہ عباس صاحب آلریڈی کسی سے ملنے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی کال کر کے کہا کہ میں زبیر انڈسٹری سے معاہدے کے تمام پیپرز اور ایگریمنٹ کی فائل لے کر وہاں پہنچوں۔ وہ بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے تفصیلاً بتایا تو اس کا رنگ اڑا۔ وہ صبح سے اسی فائل کی وجہ سے تو الجھی ہوئی تھی۔ کل واپسی پر وہ فائل گھر لے گئی تھی۔ اسے کچھ ضروری دستاویزات کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھے اور وہ صبح افری تفری میں گھر سے نکلتے وقت وہ فائل گھر پر ہی بھول آئی تھی۔ یہ بہت ضروری فائل تھی، اگر ادھر ادھر ہو جاتی تو اس کی شامت آ جانی تھی، اور اپنی اسی غلطی کا ابھی تک اس نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ آج عباس صاحب آفس نہیں آئے تھے تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ گھر فون کر کے اس نے کنفرم کیا کہ فائل گھر میں ہی ہے۔ اب ایک الجھن تھی کہ کہیں اور کوئی اور نہ پوچھے، اور اس کا ڈر اب سچ نکل آیا۔ وہ ایکچولی سر، اس فائل کی کچھ کاپیز نکالنی تھی۔ آفس میں کام مکمل نہ ہوا تو میں فائل گھر لے گئی تھی اور صبح جلدی میں گھر بھول آئی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تو فاروقی صاحب ایک دم حیران ہوئے۔ کیا آپ فائل گھر لے گئی تھی؟ اس نے فوراً سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس قدر ضروری فائل تھی، اور یہاں کا رول ہے کہ کوئی بھی ورکر آفس ورک سے متعلق ایک کاغذ بھی گھر لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کو ٹریننگ کے پہلے دن ہی یہ بات پاور کروائی تھی ہم نے، اور پھر بھی آپ نے ایسی سنگین غلطی کی۔ آپ نے عباس صاحب سے پوچھا تھا اس بارے میں؟ فاروقی صاحب ایک دم غصے ہوئے تو اس نے لب دانتوں تلے دب لیا۔ وہاں جو زبیر انڈسٹری والوں نے کال کی ہے، ارجنٹ میٹنگ کی، عباس صاحب وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، اور ایک آپ ہیں کہ فائل گھر چھوڑ آئی ہیں۔ جانتی ہیں آپ کی اس حرکت کا علم شاہ زیب صاحب یا عباس صاحب کو ہو گیا تو وہ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کریں گے؟ فاروقی صاحب اس کی سنگین غلطی پر سخت سوز سنا رہے تھے۔ سر، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ عباس صاحب کو آج ہر حال میں اس فائل کی 5 کاپیز درکار تھی، اور اس فائل سے متعلق کوئی بھی مواد کمپیوٹر میں پہلے سے فیڈ نہیں تھا، سو پہلے مجھے تمام مواد کمپیوٹر میں فیڈ کرنا تھا۔ یہ فائل مجھے آفس آف ہونے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے ملی تھی، سو مجبوراً مجھے فائل گھر لے جانا پڑی تھی، اس نے وضاحت دی۔ تو فاروقی صاحب نے سر جھٹکا۔ آپ نے پرمیشن لی تھی فائل لے جانے کی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اندازہ ہے آپ کو اگر عباس صاحب کو اس حرکت کا علم ہو گیا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ انہوں نے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، چونکہ وہ غلطی کر چکی تھی، سو اب یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ اور جو کاپیز نکالنے کو کہا تھا وہ نکال لی کیا؟ اس کے سر جھکانے پر فاروقی صاحب نے کچھ دھیمے ہو کر پوچھا۔ جی سر۔ اوکے، دیکھیے مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر میں چپ رہوں گا، کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ ایسی کوئی سنگین غلطی نہیں کریں گی۔ اگر کوئی فائل گھر لے جانے کی ضرورت پڑی بھی تو مالکان کے علم میں لا کر ہی کوئی قدم اٹھائیں گی۔ جی سر۔ اس نے فاروقی صاحب کو اس فیور پر فوراً سر ہلایا۔ اب آپ نے جو کاپیز نکالی تھی ان میں سے ایک کاپی مجھے دے دیں۔ اس وقت میٹنگ پلیس پر میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عباس صاحب کو میں کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لوں گا، انہوں نے مزید کہا تو رابعہ کو لگا کہ اب اس کا بچ نکلنا محال ہے۔ سر، وہ کاپیز بھی فائل کے ساتھ ہی تھی۔ مائی گاڈ! فاروقی صاحب نے ایک دم اپنا سر تھاما، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ فاروقی صاحب چند پل اس کو سر جھکائے کھڑے دیکھتے رہے۔ کدھر ہے آپ کا گھر؟ انہوں نے مزید سخت سست کہنے کی بجائے کچھ توقف سے پوچھا۔ سر، شہر کے مغرب طرف نئی کالونی میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوگا۔ اوہ! انہوں نے اپنی گھڑی دیکھی۔ عباس صاحب تو اتنی دیر ویٹ نہیں کریں گے، انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر فائل لے کر پہنچنے کو کہا تھا۔ وہ خاص سے فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے فاروقی صاحب کو دیکھے گئی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اب جو بھی ہو چکا ہے ہینڈل تو کرنا ہی ہے نا۔ یہ میٹنگ بہت ارجنٹ ہے، میں عباس صاحب کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لوں گا۔ آپ فائل مجھے لا کر دیں، اس نے فوراً سر ہلایا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر ایک دم رک گئی۔ سر، میں مس ہادیہ کو ساتھ لے لوں؟ دراصل جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہاں کا ماحول بہت مختلف ہے، تو باقی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے فاروقی صاحب کو دیکھا۔ وہ فوراً اس کی بات کا پس منظر سمجھے تھے۔ اوکے، آپ مس ہادیہ کو ساتھ لے لیں، جلدی کریں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔
वो कहकर निकल गए थे। उसने जल्दी से कंप्यूटर शट डाउन किया, अपना बैग और चादर संभाल कर हादिया के कैबिन की तरफ भागी थी। वो काम में बिजी थी। उसके साथ शाहजेब साहब के ऑफिस के हुमायूं साहब थे। वो दोनों कोई अहम मसला डिस्कस कर रहे थे। हादिया फ़ौरन अभी मेरे साथ चलो, बहुत अर्जेंट काम है। फ़रूकी साहब के साथ जाना, यहाँ का काम हुमायूं साहब देख लेंगे, तुम जल्दी करो। उसने बगैर वजह बताए फ़ौरन अफरा तफरी मचाई तो हादिया परेशान हो गई। मगर किधर, प्लीज़ जल्दी करो, जो भी पूछना हो रास्ते में पूछ लेना। उसने फ़ौरन उसका बैग थामा, उसका मोबाइल उसके हाथ में थमाया और हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले आई थी। फ़रूकी साहब गाड़ी निकालकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो भी पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठी तो साथ में हादिया को भी घसीट लिया। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ले जा रही हो मुझे, और इतनी हवास भागता क्यों हो? हादिया ने आहिस्ते से पूछा तो उसने गहरा सांस लेते उसे सारी बात बता दी। माय गॉड, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम ऑफिस की फ़ाइल घर ले जाकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हो? हादिया ने कहा तो उसने महज सर हिला दिया। चूँकि टेंशन से बुरा हाल हो रहा था। अब ऐसा भी कोई बड़ा जुर्म सरजद नहीं हो क्या मुझसे, एक ज़रा सी फ़ाइल ही तो है। हादिया ने मज़ीद और कलमात दोहराए तो उसने काफ़ी गुस्से से कहा, ये ज़रा सी फ़ाइल कितनी अहम है तुम्हें अंदाज़ा नहीं। तुम्हें बता दूं कि यहाँ जिस सीट पर इस वक्त तुम हो वहाँ पहले एक शख्स काफ़ी सालों से काम कर रहा था। मालकान का काबिल एतमाद शख्स था, मगर न जाने कैसे उसने चंद कागजात इधर से उधर कर दिया और चंद माह कबल शाहजेब साहब को उसकी असलियत का इल्म हुआ तो उस पर मुकदमा कर दिया। उस शख्स ने शाहजेब साहब के मुखालफिन के साथ मिलकर शाहजेब साहब को काफ़ी लंबा हाथ मारने की कोशिश की थी, मगर किस्मत अच्छी थी कि शाहजेब साहब को वक्त पर असल हकीकत का इल्म हो गया और उन्होंने फौरी कार्रवाई करते उस शख्स को पुलिस की तहवील में दे दिया। तब से इस फर्म के अंदर यह कानून है कि कोई वर्कर कुछ भी घर लेकर नहीं जा सकता। यहाँ वहाँ कैमरे यूं ही फिट नहीं करवाए गए। हमारी एक एक हरकत पर इंतज़ामिया की निगाह होती है और इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है। इस शख्स के बाद एक दो दफ़ा फिर इस सीट पर चंद और चेहरे भी आए थे, मगर इंतज़ामिया की निगाह से उनकी छोटी मोटी कोताहियाँ छुप नहीं सकी। सो नतीजतन तुम अब इधर हो और तुम्हारी इस गलती के बाद मुझे नहीं यकीन कि अब तुम इधर टिक सकोगी या नहीं। हादिया ने आहिस्ते और दुख से कहा तो राबिया भी चंद पल के लिए बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। अल्लाह, इतने सख्त हैं ये लोग। वो सख्त हरासा हो गई थी। बाकी का सफ़र बहुत खामोशी से गुजरा था। फ़रूकी साहब ने बहुत रश ड्राइविंग की थी। सो आधे घंटे में वो उसके घर की गली में पहुंच गए थे। गाड़ी गली में नहीं जा सकती थी, सो राबिया फ़ौरन बाहर निकल कर भागी थी। बहुत तेज़ी से वो घर में दाखिल हुई थी। भाभी घर में ही थी। तुम इस वक्त? वो उसे यूँ अफरा तफरी में आते देखकर चौंकी। वो फ़ाइल किधर है? उसने फ़ौरन पूछा। तुमने जब फ़ोन किया था तो तभी मैंने कंप्यूटर टेबल से उठाकर तुम्हारी अलमारी में रख दी थी। भाभी की बात पर वो फ़ौरन अंदर भागी थी। फ़ाइल अलमारी में थी। उसने अजलत में खोलकर तमाम पेपर्स और कागजात चेक किए। साथ में वो सारी कॉपीज़ थी जो उसने रात प्रिंटर से निकाली थी। वो जल्दी से फ़ाइल लेकर बाहर निकली थी। रुको तो सही। भाभी उसे यूँ अजलत में देखकर सामने आई। रुक नहीं सकती, टाइम नहीं है। अम्मी किधर है? वो सामने वालों के यहाँ गई हुई हैं। उन्होंने बताया। उनको मत बताइएगा कि मैं आई हूँ, बस फ़ाइल लेने आई थी। वो जल्दी से घर से निकल आई थी। गाड़ी में बैठकर उसने सुकून का सांस लिया। ये ले सर। फ़रूकी साहब को फ़ाइल थमाकर वो कदरे रिलैक्स हुई थी। उन्होंने फ़ाइल खोलकर उसे बगौर देखा, चंद सफ़ाहत पलटे और फिर मुतमईन होकर गाड़ी आगे बढ़ा ली थी। देखिए, पहले ही मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। अब्बास साहब की कॉल पर कॉल आ रही है और मैं मुसलसल गाड़ी की ख़राबी का बहाना बना रहा हूँ। यहाँ वहाँ आपको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकता कि आपको यहाँ से कन्विंस नहीं मिलेगी। सो अब मजबूरन आपको मेरे साथ मीटिंग प्लेस तक जाना पड़ेगा। आप दोनों अब्बास साहब के सामने मत आइएगा, उन्होंने ड्राइव करते हुए कहा तो उन दोनों ने सर हिला दिए। कुछ देर बाद फ़रूकी साहब ने गाड़ी एक होटल के सामने रोकी तो वो दोनों भी बाहर निकल आई। मैं सेकंड फ्लोर पर जा रहा हूँ, वही मीटिंग अरेंज की गई है। आप फर्स्ट फ्लोर पर चली जाइए, बेशक लंच कर लें, पेमेंट मैं कर दूँगा, ओके? उन्होंने चलते चलते कहा। इट्स ओके सर, हमें भूख नहीं है और हम इधर ही ठीक है। ओके, एज़ यू विश। राबिया ने फ़ौरन इनकार कर दिया तो फ़रूकी साहब ने कंधे झुका दिए थे। मैं मीटिंग के बाद आप दोनों को पिक कर लूँगा, ओके? वो चले गए तो दोनों होटल के सहन में बने छोटे से लॉन में चली आए। तुम्हें क्या लगता है कि फ़रूकी साहब सर अब्बास या किसी और से जिक्र करेंगे? राबिया ने एक बेंच पर बैठते हुए पूछा। जिस तरह का उनका रवैया है मुझे तो नहीं लगता। हाँ, बाद में कैमरे तुम्हारी गलती जाहिर कर दें तो और बात है। हादिया भी साथ बैठ गई थी। फ़र्ज़ करो इंतज़ामिया को पता चल जाता है तो फिर क्या करेंगे? इनका फ़ैसला तो इंतज़ामिया ही कर सकती, मैं क्या कह सकती हूँ। हादिया भी फ़िक्रमंद थी। वो गुमसुम सी हो गई। इन चंद दिनों में वो अपनी इस जॉब से खासी मुतमईन हो गई थी। अब्बास साहब से पहली मुलाकात में होने वाली तल्ख़ कलामी के बाद दोबारा कोई नाखुशगवार वाक़या भी रौनमा नहीं हुआ था कि वो बदज़न होती। फिर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और वो खुद पूरी ईमानदारी और दिल जमी से यहाँ काम करने का कसद किए हुए थी कि ये संगीन गलती एकदम रौनमा हो गई थी।
اچھا دفع کرو، جو ہوگا دیکھیں گے، چلو چل کر لنچ کرتے ہیں، اس ہوٹل کا کھانا تو لذیذ ہوتا ہے، یہاں آ کر لنچ نہ کرنا بڑی حماقت ہے۔ فروخی صاحب نے حامی بھری ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، چلو اندر چلتے ہیں، ہادیہ نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھائی۔ صرف بریانی اور کوک منگوانا؟ ہادیہ ایک ٹیبل سیٹ کر کے بیٹھی تو وہ بھی ٹک گئی، اور پھر جب ویٹر پاس آیا تو رابعہ نے دھیمے سے کہا یہاں کی مٹن کڑھائی بہت اچھی ہے، اور بیف کباب کی تو کیا بات ہے، ہادیہ نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ موڈ نہیں ہو رہا، بس ایک دو چیزیں منگوانا اور کچھ بھی نہیں۔ ہادیہ نے کباب، سیلڈ، بریانی اور کوک کا آرڈر لکھوا دیا تھا۔ ہیلو، وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لنچ کر رہی تھی جب اس آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ؟ اپنے سامنے کھڑی عادلہ کو دیکھ کر دونوں ہی چونکی تھی، مگر بولی صرف ہادیہ ہی تھی۔ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ اسٹائل سے سوٹ میں بیگ کندھے سے لٹکائے وہ کافی پر اعتماد نظر انداز میں کھڑی تھی، جبکہ رابعہ کی نگاہ اس کی حسین صورت پر جم سی گئی تھی۔ وائی ناٹ؟ ہادیہ فوراً سنبھلی۔ عادلہ سے اس کی سلام دعا تھی، سو اسے اخلاق نبھانا پڑا۔ ایکچولی میں یہاں کچھ فرینڈس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تم لوگوں پر نگاہ پڑی تو ادھر چلی آئی، بیٹھتے ہوئے اس نے وضاحت کی تو ہادیہ کو مسکرا کر سر ہلانا پڑا۔ تم عباس کے آفس میں کام کرتی ہو نا؟ اس دن جب میں آفس گئی تھی تو تم ادھر ہی تھی، عادلہ نے رابعہ سے کہا تو وہ چونکی۔ عادلہ کی یادداشت کمال کی تھی۔ جی، وہ عادلہ کی یادداشت پر حیران ہوئی تھی۔ ہم دونوں شاہ زیب صاحب کے آفس میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں۔ میرا کام سجاد صاحب کے کمپیوٹر سیکشن میں ہوتا ہے، جبکہ رابعہ کا عباس صاحب کے، ہادیہ نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ مسکرائی۔ اوہ، پھر تو تم دونوں کافی اہم ورکرز ہو ان لوگوں کی فرم کی۔ عادلہ نے فوراً متاثر ہونے کا تاثر دیا تھا، مگر انداز بڑا استضائیہ تھا۔ رابعہ نے الجھ کر ہادیہ کو دیکھا، نہ جانے کیوں اسے عادلہ کی آمد اچھی نہیں لگی تھی، اور اوپر سے اس کی آنکھوں کا تاثر۔ جی کیا کہہ سکتے ہیں، ابھی تو ہم نیو ہیں، ٹریننگ سیشن میں ہیں، ہادیہ نے سنجیدگی سے کہا تو رابعہ اس کی اس غلط بیانی پر الجھی۔ عباس جیسے قدامت پرست شخص کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے ایک فیمیل ورکر کام کرے، امیزنگ، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، عادلہ نے خاصے تمسخرانہ انداز میں کہا تو دونوں خاموش رہی۔ رابعہ کو بہت برا لگا تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ سامنے بیٹھی خاتون مالکان میں سے تھی، اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ محترم عباس صاحب کو اوپر سیکنڈ فلور پر دیکھ کر آ رہی ہوں، یعنی محترم کسی کے ساتھ میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، اپنے وفادار دم ہلاتے فروخی صاحب کے امراء۔ یہ لوگ اپنی سیکرٹری ٹائپ کی چیزوں کو لے کر ایسی جگہوں پر آئیں، ان لوگوں کا وطیرہ تو نہیں، مگر تم دونوں کو ادھر دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ کہ کیا واقعی ان لوگوں کے بھی اصول بدل رہے ہیں؟ جو ہمیشہ سے کنویں کے مینڈک تھے، انہوں نے اپنے کنویں کے مدار سے باہر نکل کر جھانکنا شروع کر دیا ہے۔ امیزنگ، ویسے اس جیسی لڑکی ہو اور اسے اپنے ساتھ میٹنگ میں لانے اور اس کی ویلیو کو کیش کرانے کا کوئی کافر ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ شٹ اپ! رابعہ کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ عورت اپنے گفتار اور خیالات کے اظہار میں اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے برملا اس کی ذات پر اٹیک کیا تھا، سو وہ آؤٹ ہوئی۔ اوہ یو شٹ اپ! رابعہ کے یوں چیخنے پر وہ اس سے زیادہ اشتعال میں آ کر چیخی تھی۔ ہادیہ دہل کر رہ گئی۔ عادلہ اپی پلیز! ہادیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہوگی، اس نے فوراً عادلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ عباس جیسے کنزرویٹو انسان کا انتخاب تو تم جیسی 2% کی لڑکیاں تو ہو سکتی ہیں، مگر مجھے شٹ اپ کہہ کر چپ نہیں کرا سکتی۔ میرے سامنے ویلیو کیا ہے تمہاری؟ تمہارے سامنے اس دن اس نے مجھے ذلیل کر کے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں ڈر گئی ہوں، تو غلط فہمی ہے تم دونوں کی۔ تمہاری جیسی بے حیثیت گلی گلی ٹھوکری کھاتی لڑکی سے اپنے جوتے صاف کروانے کا بھی میں سوچ نہیں سکتی۔ عادلہ نے اسے اس قدر ذلیل کیا تھا تو رابعہ حیرت سے ششدر رہ گئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عادلہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سامنے بیٹھی عورت اسے یہ سب کیوں اور کس لیے سنا رہی تھی؟ وہ حیران تھی، وہ جو فوراً غصے کا شکار ہو جاتی تھی اب حیرت سے ساکت تھی۔ عادلہ آپی پلیز، یہ میری دوست ہے، خبردار آپ نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو آپ پلیز یہاں سے چلی جائیے۔ ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو رہے تھے۔ ہادیہ نے ایک دم غصے سے کہا تو عادلہ تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے تنفر سے کہا۔ پتہ کرواتی ہوں میں تمہارا، اس دن کی اپنی ذلت میں قطعی بھولی نہیں اور نہ ہی بھولوں گی، جا کر بتا دینا اپنے مسٹر عباس کو، تنفر اور نخوت سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رابعہ نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ مائی گاڈ، مجھے تو لگتا ہے یہ عورت سائیکی کیس ہے، رابعہ نے بہت دکھی سے کہا تو ہادیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ دفع کرو، خواہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ان جیسے لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، تم پریشان مت ہو اوکے، ہادیہ نے سمجھایا تو وہ محض سر ہلا گئی اور خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ تبھی ان دونوں نے عباس صاحب کو فروخی صاحب اور چند اور اشخاص کے ہمراہ زینہ اترتے دیکھا۔ وہ لوگ آپس میں باہم گفتگو میں مصروف تھے۔
فاروقی صاحب نے سیڑھیاں اترنے کے بعد عباس صاحب سے کچھ کہا تھا، تب بھی وہ محض سر ہلاتے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ فاروقی صاحب نے پہلے کھڑے کھڑے یوں ہی سارے ہال میں نگاہ ڈالی تھی اور پھر ان دونوں پر نگاہ پڑی تو وہ اسی طرح چلے آئے تھے۔ کیسی رہی میٹنگ سر؟ وہ دونوں بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ہادیہ نے پوچھا۔ بہت اچھی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ عباس صاحب کو پتہ تو نہیں چلا؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں نے ذکر نہیں کیا۔ مس رابعہ آپ نیو ہیں، آپ کی کارکردگی اور توجہ دیکھ کر آپ کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ میں آپ کے کام سے مطمئن ہوں، سو اسی لیے یہ معاملہ دبا گیا ہوں۔ احتیاط کیجیے گا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ شاہزیب صاحب نرم خو دکھائی دیتے ہیں، بعض معاملات میں بہت سخت بھی ہیں۔ دغا بازی، جھوٹ اور فریب تو قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ فاروقی صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ سر عباس تو چلے گئے ہیں، آئیے ہم بھی چلتے ہیں۔ انہوں نے ویٹر کو بلوایا تھا، اسے بل لانے کو کہا تھا اور پھر بل پے کر کے ان دونوں کے ساتھ وہ ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں پھر کیا بنا ایاز کی ضمانت کا؟ کب ہوگی اس کی ضمانت؟ بیگم عبدالقیوم نے پوچھا تھا۔ مسٹر عبدالقیوم صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے صوفوں پر ان کی بیگم اور دونوں بیٹیاں عادلہ اور کاشفہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان ایاز کی ضمانت کا ایشو زیر بحث تھا۔ ہو جائے گی کل تک۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، بس آج کل کی گردان سن رہی ہوں۔ کہاں گئے آپ کے وہ سارے دوست احباب؟ کوئی کام نہیں آ رہا۔ اس کی حالت یاد آتی ہے تو میرا اپنے دل پر ہاتھ پڑتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جب تک آپ ضمانت کروائیں گے وہ لوگ میرے بیٹے کا حشر نشر کر دیں گے۔ بیگم عبدالقیوم نے بہت غصے سے کہا تھا۔ تو کیا کروں؟ وہ لوگ ہر بار کوئی ایسی چال چل جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اور چند بندے جو ان لوگوں کے اندر چھوڑے تھے، میں نے ان لوگوں نے جو اطلاعات دی ہیں، یوں سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ساری پلاننگ کر کے ایاز کو حوالات میں بند کیا تھا۔ ایاز کے اوپر جو بھی کیس ہے سب جھوٹ ہے، اور اگر اصل حقیقت میں سامنے لاتا ہوں تو اس میں بھی خود ہی پھنستا ہوں۔ ایاز کے پچھلے سارے کھاتے کھلتے ہیں پھر۔ بیگم کے جواب پر انہوں نے بھی اشتعال میں آ کر جوابی کارروائی کی تھی۔ اور ایاز وہاں ٹھیک ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کا۔ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ اس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب اس کی حالت کافی بہتر ہے، انہوں نے مزید بتایا۔ ملاقات کی بھی تو اجازت نہیں دے رہے وہ لوگ ڈیڈ۔ آخر ہم کب تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ عادلہ نے بھی خاصی بیزاریت سے کہا تو عبدالقیوم نے بیٹی کو گھورا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری مصیبت محض تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ فی الحال ان لوگوں سے بگاڑنا ٹھیک نہیں، تم سسرال چلی جاؤ، حالات دیکھ کر میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ تم اگر وہاں ہوتی تو شاید وہ لوگ کوئی سنگین قدم اٹھانے سے گریز کرتے۔ نو ڈیڈ، ڈونٹ بلیو می۔ ایاز کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اس کے اپنے کارنامے۔ میں اب مر کر بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں عباس اور اس کے باپ کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے۔ ایاز والے واقعے کے بعد تو اب وہاں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب مجھے بلیم کرنے کے بجائے ایاز کی ضمانت کیسے کروائی جائے اس کے بارے میں سوچیے، عادلہ نے خاصا بدتمیزی سے جواب دیا تو عبدالقیوم صاحب کو ایک دم خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ عادلہ ٹھیک کہہ رہی ہے ڈیڈ، اب ایک دوسرے کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ عادلہ محض آپ کے کہنے پر اور صرف ان لوگوں کی مالی حالات دیکھ کر ان لوگوں سے رشتہ داری پر راضی ہوئی تھی، ورنہ وہ کتنے قدامت پسند ہیں، یہ تو صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تب آپ کو ان لوگوں کی خاندانی پوزیشن بزنس میں دن بدن ہوتی ترقی اور مالی حیثیت اٹریکٹ کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود عادلہ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا، چند لاکھ حق مہر کے سوا۔ مائی فوڈ، کاشفہ نے بھی نخوت سے کہا۔ عبدالقیوم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اس بات کا تو انہیں بھی قلق تھا کہ ہمیشہ نفع کا سودا کرنے والے اس بار گھاٹے کا سودا کر بیٹھے تھے۔ ہمارے پاس ابھی افاق کی صورت میں ایک مہرہ ہاتھ میں ہے، عادلہ راضی ہو تو ہم افاق کو لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر ہمت کی۔ اوہ نو ڈیڈ، آپ کو پتہ ہمارا کیس کتنا کمزور ہے، اور افاق جیسے درد سر کو میں نہیں افورڈ کر سکتی۔ وہ ان لوگوں کا خون ہے، ادھر ہی رہے تو ٹھیک ہے، عادلہ نے بہت بیزاریت سے کہا تھا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا اس پر حق ہے، وہ وارث ہے اس خاندان کا۔ تمہاری دیورانی کا ابھی تک کوئی اولاد نہیں، جو کچھ بھی ہے آگے چل کر وہ افاق کا ہی ہوگا۔ افاق کو بنیاد بنا کر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ موم نے بھی کہا تو وہ ہنسی۔ نہ جانے آپ دونوں کس دنیا میں رہتے ہیں، میں ان لوگوں میں رہ کر ایک وقت گزار کر آئی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ کبھی بھی افاق کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہم کسی بھی عدالت میں چلے جائیں۔ وہ ایسے ایسے حقائق اور دلائل سامنے لائیں گے کہ ہمیں خود ہی کیس ختم کرنا پڑے گا، اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ مجھے دولت سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ کل جو ذلت میں نے ان لوگوں کی وجہ سے سہی ہے، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گی، بلکہ یوں کہہ لیں آج سے میں نے باقاعدہ پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ عباس اور اس کے باپ کی بربادی کا آغاز سمجھے ہو چکا ہے۔
عادلہ نے مسکرا کر کہا۔ تو ڈیڈ چونکے۔ مطلب؟ عادلہ کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ کچھ خاص نہیں، جو بھی رزلٹ ہوگا آپ کے سامنے ہی آئے گا۔ عادلہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ پھر بھی آج کل جو حالات ہیں، کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ جو کچھ بھی ہو میرے سامنے ہو، ایاز کا کیا ہو وہ بھگت رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ تمہاری طرف سے بھی مجھے پریشانی اٹھانا پڑے، ڈیڈ نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ تو اس نے خفگی سے منہ بنا لیا۔ اوہ ڈیڈ، میں اب اتنی بچی بھی نہیں ہوں، اپنا اچھا برا بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ کو پریشانی ہو، اس نے قدرے اطمینان سے کہا۔ تو ڈیڈ نے گہرا سانس لیا۔ اپنے ان تینوں بچوں کو سمجھانا قطعی فضول تھا، یہ تینوں جو ایک دفعہ طے کر لیتے تھے پھر کر کے ہی رہتے تھے۔ مجھے ایاز کے سلسلے میں کسی سے ملنا ہے، چلتا ہوں۔ ڈیڈ اپنی گھڑی دیکھتے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم ان کے ہمراہ باہر تک آئی تھی۔ اس دن وہ امجد خان جو شخص تھا، اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ کروایا؟ کون ہے یہ؟ واقعی لالہ رخ کی ماں کا ملازم تھا یا پھر محض تمہیں دھمکا رہا ہے؟ بیگم عبدالقیوم کے چہرے پر خاصی تشویش تھی۔ عبدالقیوم صاحب نے رک کر بیگم کو دیکھا۔ چند بندے چھوڑے ہوئے ہیں اس امجد خان کے پیچھے بھی۔ حالیہ اطلاعات تو صرف اس حد تک ہی ہیں کہ یہ شخص پچھلے 20 سال سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، تعلیم صرف BA ہے، مگر اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بدولت اس جگہ تک پہنچا ہے۔ اس شخص کو ہمیشہ آفیشیل کیسز ہینڈل کرنے کو دیے جاتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اور جو وہ لالہ رخ کی بات کر رہا تھا وہ؟ عبدالقیوم نے دیکھا ان کی بیگم سخت متوحش تھی۔ پریشان تو وہ بھی تھے، مگر ہر بار یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ لالہ رخ مر چکی ہے اور اس کی زندگی سے متعلق ہر انسان، ہر ثبوت قبر کی گہری تہہ میں دفن ہو چکا ہے، اور امجد خان جیسے لوگ اتنی جلدی قبر کی گہرائی تک رسائی حاصل نہ کر پائیں گے۔ محض دھمکی دے رہا ہوگا، ورنہ ہم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ لالہ رخ اور اس کی زندگی میں متعلق ہر ثبوت ختم ہو چکا ہے، عبدالقیوم صاحب نے کہا۔ تو ان کی بیگم خاموش رہی۔ پھر بھی اس شخص کو نظر انداز مت کریں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس انسان کی بھی تو کوئی کمزوری ہوگی نا۔ کچھ پل بعد ان کی بیگم نے کہا تو وہ مسکرائے۔ ہاں، اس شخص کا ایک بیٹا ہے، بیرون ملک میں ہوتا ہے۔ اگر یہ وہی امجد خان ہے جو لالہ رخ کی ماں کی کوٹھی میں ہوتا تھا، وہ پھر اس شخص کی بیوی وہی لڑکی تھی نا جس کی مدد سے لالہ رخ کوٹھی سے بھاگی تھی۔ اس کا بیٹا تو تبھی 1 سال کا تھا نا۔ بیگم عبدالقیوم کو اور بھی بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ ہاں وہی لڑکی تھی، مگر بعد میں یہ دونوں میاں بیوی ایسے غائب ہوئے تھے کہ کبھی دوبارہ خبر ہی نہ ملی تھی کہ کہاں روپوش ہیں۔ اس لیے کبھی میں نے لالہ رخ کے اور اس کے خاندان کے مرنے کے بعد بھی سوچا تک نہ تھا کہ لالہ رخ کی زندگی سے متعلق کچھ اور لوگ ابھی باقی ہیں، اور کبھی یہ لوگ ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا اور وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ بیگم عبدالقیوم نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئے۔ خیر، ہاتھ تو اب ہم بھی باندھ کر نہیں بیٹھے۔ ایاز کی وجہ سے مجھے امجد خان جیسے انسان کے منہ لگنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو کیسے مزہ چکھاتے ہیں۔ اب تک اس شخص کو پتہ چل چکا ہوتا، کچھ تنفر اور غرور سے کہا۔ تو بیگم عبدالقیوم خاموش رہی۔ انہوں نے بیگم کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائے۔ فکر نہیں کرو، 1-2 دن میں ایاز باہر ہوگا۔ بس ایک دفعہ ایاز باہر آ جائے تو پھر اس امجد سے بھی اچھی طرح نبٹ لوں گا۔ انہوں نے بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ کالج سے آنے کے بعد چینج کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو لائبہ بھابھی کو دیکھ کر جھٹکی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے لاؤنج سے ملحقہ واش روم میں گھسی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لائبہ کو وامٹنگ ہو رہی تھی، وہ چند پل انہیں بغور دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ پھر کیا آنا شروع ہو گئی ہے؟ ماجی بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ بھابھی نل بند کر کے اس بات میں سر ہلاتے ٹاول سٹینڈ سے کھینچ کر منہ صاف کرنے لگی تھی، پھر شہوار کو دیکھ کر مسکرائے۔ بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا، یہ کچن کا کام رہنے دو، میں ملازمہ کے ساتھ مل کر لوں گی۔ تم پھر بھی کچن میں جا گھسی تھی۔ ماجی نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس صوفے پر بٹھایا تھا۔ بھابھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ شہوار نے جو صورتحال سمجھی تھی اسے زبان پر لانے سے اس نے گریز کیا، کیا پتہ اس کا محض وہم ہی ہو۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ ماجی نے اسے یوں کھڑے دیکھ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ابھی کچن میں ہی جانے والی تھی کہ بھابھی کو دیکھ کر رک گئی۔ ماجی اس کی بات پر دھیرے سے مسکرائی۔ عباس کی اولاد کے بعد اللہ میرے سجاد کو بھی اولاد سے نواز رہا ہے۔
انہوں نے شہوار کو بتایا تھا۔ شہوار نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی اس کے خیالات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مبارک ہو۔ خیر مبارک، اللہ ساتھ خیریت کے دن لائے۔ عائشہ کی بسمہ اور عباس کے افاق کے بعد یہ تیسرا بچہ ہوگا ہمارا۔ شہوار بھابھی کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ حویلی میں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، یہ آتے ہی طبیعت خراب کر ڈالی، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ ایک دم چینک گئی، جبکہ ماجی بھی ہنستی تھی۔ بدتمیز، ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور شہوار ہلکا سا ہنستی۔ مجھے کئی دن سے شک تھا، بس تمہارے اور مصطفیٰ کے نکاح پر اتنی مصروفیت رہی کہ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، مگر شہر آتے ہی یہ وامٹنگ کا سلسلہ چل نکلا۔ لیڈی ڈاکٹر سے تصدیق کروائی تو پتہ چلا کہ میرا شک درست ہے۔ ماشاءاللہ، خوش ہے نا؟ اس نے کافی محبت سے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرائے۔ ظاہر ہے، مگر مجھ سے زیادہ تو سجاد خوش ہے۔ سجاد کو تو ویسے بھی بچے بہت پسند ہیں۔ افاق کی وجہ سے کمی نہیں فیل ہوتی تھی، مگر وہ شدت سے منتظر تھے۔ بھابھی نے خوش ہو کر بتایا۔ افاق ہے کدھر؟ افاق کا نام سن کر اسے اچانک خیال آیا، اندر سو رہا ہے، ماجی نے بتایا، پھر اٹھ گئی۔ اب تم کچن میں نہیں جاؤ گی، شام کا کھانا میں اور رخشندہ تیار کر لیں گے۔ ماجی نے ہدایت دی تو لائبہ نے سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دے، میں تیار کر لوں گی، شہوار نے ماجی کی بات پر کہا تو وہ مسکرائے۔ نہیں، تم رہنے دو، پہلے ہی اتنے دن کالج سے غیر حاضر رہی ہو، تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، تم کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لو، ویسے بھی سارا دن کالج میں گزار کر آئی ہو، تھک گئی ہوگی، اب آتے ہی کچن میں نہ گھس جانا، ملازمائیں ہیں وہ دیکھ لیں گی، انہوں نے رسان سے کہا۔ میں ٹائم مینیج کر لوں گی، مگر ہمارے ہوتے ہوئے آپ کچن میں کام کریں اچھا نہیں لگتا، تمہارے ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہیں اور تمہیں میں کچن میں گھسا دوں، تم کھانا کھا لو، کام تو ہوتے رہتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتے واپس کچن کی طرف چل دی تھی۔ شہوار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں مہندی کا رنگ ابھی بھی برقرار تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ بھابھی نے سر جھٹکنے پر بغور دیکھا۔ تمہاری مصطفیٰ سے صبح کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو بھابھی کی آواز پر رکی۔ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ پھر صبح روئی کیوں تھی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آنا نہیں چاہتی تھی اور وہ مجھے زبردستی لے کر آئے تھے۔ اب لہجے میں کچھ تلخی بھی در آئی تھی۔ تم مصطفیٰ سے نکاح سے خوش نہیں ہو کیا؟ تمہارا اس سارے سیٹ اپ کے دوران جو بھی ریاکشن رہا ہے، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ مصطفیٰ تمہارے درمیان کوئی سیریس قسم کا ایشو چل نکلا ہے، ورنہ مصطفیٰ جیسے شخص سے شادی سے انکار کوئی وجہ نہیں بنتی۔ بھابھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ایک دم لب دان تلے دبا گئی۔ اب کیا فائدہ پوچھنے کا، اب تو وقت گزر چکا ہے، اس نے کچھ توقف کے بعد خاصی تلخی سے کہا تو بھابھی نے اسے بغور دیکھا۔ ان کے دل کے اندر عجیب سے اوہام سر اٹھانے لگے۔ تمہیں اعتراض کیوں تھا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ اعتراض نہیں، مجھے اس رشتے سے صاف انکار تھا اور اب بھی ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ آپ کے دیور صاحب بخوبی جانتے ہیں، وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے کچن کی طرف چلی آئی تھی، جبکہ بھابھی نے بہت سنجیدگی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا اور کچھ حیرت سے کہ اس لب و لہجے میں بات کرنا شہوار کا مزاج تو نہ تھا۔ کچن میں آ کر اس نے پہلے تو کھانا کھایا تھا، پھر ماجی کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگ گئی تھی۔ اس گھر میں ہر ایک کی الگ الگ پسند ہوتی تھی۔ شاہزیب انکل کے لیے پرہیزی کھانا پکتا تھا، جبکہ باقی سب کے لیے ان کی پسند کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ چائنیز قسم کے کھانوں کا شوقین تھا، جبکہ عباس اور سجاد بھائی دونوں پاکستانی کھانوں کے۔ سو رات کے کھانے میں چاروں مرد حضرات کی پسند کے مطابق مینیو ترتیب دیا جاتا تھا۔ لائبہ بھابھی رشین، اٹالین، چائنیز اور پاکستانی سبھی کھانے بنانے میں ماہر تھی، جبکہ شروع سے ہی ماجی نے اسے کچن کی ذمہ داری دے دی تھی۔ عادلہ کبھی کبھار جب اس کو موقع ملتا تھا تو وہ اسے کچھ نہ کچھ پکانے کا آرڈر دے دیتی تھی، اور وہ کوئی بدمزگی نہ ہو فوراً حکم کی تعمیل میں جت جاتی تھی۔ اور ایسے میں اکثر ماجی عادلہ بھابھی سے الجھ پڑتی تھی کہ وہ اسے کچن میں کام کیوں کراتی ہیں۔ مجموعی طور پر وہ کچن کے معاملات میں اتنی سگڑ بیوی نہ تھی، بس نارمل روٹین کے مطابق ہی سادہ کھانا پکانے میں ٹرینڈ ہو سکی تھی۔ اس گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے، مگر کچن کے کام گھر کی خواتین کی ذمہ داری تھے۔ ایک دو ملازمائیں ہمہ وقت کچن میں رہتی تھی، مگر کھانا اپنی نگرانی اور موجودگی میں ہی تیار کروایا جاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سبھی اچھا اور گھر کی خواتین کے ہاتھ کا پکا کھانے کے عادی تھے، تو گھر کی خواتین اس معاملات میں قطعی بے پرواہی برتتی تھی۔ شہوار نے ملازمہ اور ماجی کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ مغرب کی نماز تک اچھا خاصا کام سمٹ گیا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر اس نے ماجی کو زبردستی کچن سے باہر نکال دیا تھا۔ مغرب کے بعد گھر کے مرد حضرات واپس آنا شروع ہو گئے تھے۔
8 بجے تک کھانا لگا دیا جاتا تھا، جبکہ مصطفیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ماجد کا خیال تھا کہ مصطفیٰ آ جائے تو ٹیبل سیٹ کی جائے۔ سجاد بھائی نے کال کی تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کسی کام میں مصروف تھا اور لیٹ آئے گا۔ شہوار نے سکھ کا سانس لیا اندر ہی اندر۔ وہ مصطفیٰ سے سامنا کرنے پر قطعی تیار نہ تھی۔ اسے ایک طویل ڈسکشن کے بعد شہوار نے سوچا تھا کہ اب وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ انا سے جو ہونا تھا ہو چکا، آئندہ کے لیے اسے بس مصطفیٰ کی ذات اور معاملات سے ایک حد تک محتاط ہو جانے کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب مصطفیٰ سے الجھنے کی بجائے وہ اپنے رویے سے اسے احساس ضرور دلانے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو بھی فیصلہ طے ہوا تھا ایک غلط فیصلہ تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مصطفیٰ کے سامنے اب کم سے کم آئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ شاہزیب صاحب شہوار سے گاہے بگاہے اس کے کالج اور تعلیم سے متعلق سوالات کرتے رہے تھے اور وہ سنجیدگی سے جوابات دیتی رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے چائے تیار کر کے سب کو دی تھی۔ کچن اب ملازمہ دیکھ لے گی، تم اب کچھ بھی مت کرنے بیٹھ جانا، تمہارا بہت ٹائم ضائع ہوا، اب کچھ دیر بیٹھ کر پڑھ لو۔ سب کو چائے دے کر وہ واپس کچن کی طرف جانے لگی تو ماجی نے فوراً ٹوکا تو وہ مسکرا دی۔ جی میں اپنے روم میں جانے لگی تھی۔ خالی ٹرے کچن میں رکھ شندہ کو کچن سمیٹنے کی ہدایت دیتے وہ اپنا چائے کا مگ لیے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اتنے دن کی غیر حاضری کے باوجود اس کا روم صاف ستھرا تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے اس نے اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ اپنے بستر کے کنارے ٹک کر چائے کے گھونٹ بھرتی موبائل آن کر کے اس کے مختلف فنکشنز چیک کرتی رہی تھی۔ سم آن کرتے اس نے سوچا کہ عائشہ سے کال کر کے ضرور پوچھے گی کہ اس سم کی کیا قیمت ہے۔ اگر عائشہ نے اپنے پیسے سے خریدا تھا تو اتنا مہنگا موبائل لینے پر اس کی ایگو ضرور ہرٹ ہوئی تھی۔ موبائل چیک کرتے اسے اندازہ ہوا کہ موبائل پہلے سے استعمال شدہ تھا، شاید عائشہ کا اپنا موبائل تھا۔ چائے ختم کر کے اس نے عائشہ کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ کچھ پل بعد عائشہ نے کال پک کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ کیسی ہو؟ کدھر ہو؟ حویلی میں ہو ابھی تک؟ عائشہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں آج صبح شہر آ گئی تھی، اس نے دھیمے سے بتا دیا۔ اچھا، ماجی اور باقی سب وہاں ٹھیک ہے نا؟ اس نے انکارہ بھرا۔ عائشہ، میں نے آج ہی موبائل آن کیا، تمہیں میں نے کوئی بھی عام سا موبائل خریدنے کو کہا تھا، اتنا قیمتی سیٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو عائشہ ہنسی۔ میں نے نہیں خریدا، دراصل اس دن جب ہم شاپنگ کے لیے نکل رہے تھے تب تم نے موبائل لانے کو کہا تھا، جب تمہارا برائڈل ڈریس خریدنا تھا۔ اس دن مصطفیٰ بھائی بھی ساتھ تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ ہمیں ایک موبائل بھی خریدنا ہے تمہارے لیے، تمہارا پہلا موبائل ٹوٹ گیا تو وہ کہنے لگے کہ مت خریدیں، ان کے پاس 2-3 موبائل کے سیٹ موجود ہیں، ان میں سے ایک تمہارے لیے لے جائیں۔ یہ نیو سیٹ تھا، انہوں نے چند دن پہلے ہی لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہیں دے دیں، تو میں وہ تمہارے لیے لے گئی۔ عائشہ نے بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یعنی یہ مصطفیٰ کا موبائل تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ تو اور کیا؟ عائشہ نے ہنس کر بتایا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے ایک دم شدید قسم کا غصہ آنے لگا تھا۔ اسے مصطفیٰ کا صبح والا رویہ بھولا نہیں تھا۔ اندر ایک دم اشتعال کی لہر اٹھی۔ اتنے دن سے سیٹ اس کے پاس تھا اور مصطفیٰ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا دیا گیا سیٹ قبول کر لیا ہے اور استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے اندر شدید ابال اٹھا۔ یہ اتنی اہم بات نہ تھی کہ تمہیں بتاتی، عائشہ نے خاصی بے پرواہی سے کہا۔ یہ اتنی غیر اہم بات بھی نہ تھی، اس نے اپنی طرف سے خاصے غصے میں کہا تھا، مگر دوسری طرف عائشہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اوہو، یعنی غصہ آ رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی تمہارے مجازی خدا کا موبائل تھا جو اب تمہاری تحویل میں ہے، سوچنے کو بہت سے خوبصورت خیالات دل و دماغ میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ عائشہ چھیڑ رہی تھی۔ وہ ایک دم ٹھٹکی، یعنی عائشہ کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ شٹ اپ، میرے ساتھ الٹی سیدھی مت ہانکنا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس بے معنی سے موبائل کو لے کر کچھ الٹا سیدھا سوچوں۔ اس نے فوراً تنفر سے کہا۔ تمہیں جب میں نے سیٹ تھمایا تھا اور تم نے چپ چاپ تھام لیا تھا تو مجھے یہی لگا تھا کہ تمہیں ضرور علم ہوتا کہ یہ مصطفیٰ کا سیٹ ہے، ورنہ تم موبائل سے متعلق ضرور پوچھتی۔ شہوار لبدان تلے دبا گئے۔ اب عائشہ سے اس موبائل سے متعلق کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ اسے مزید کچھ بھی کہتی تو وہ اسے کسی اور ہی معنوں میں لیتی، جو اس نے بغیر مزید ایک لفظ بھی ادا کیے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی اس چیز پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مصطفیٰ کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے۔ اس کے ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء کے متعلق تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے اگر علم ہوتا کہ یہ مصطفیٰ کا موبائل ہے تو وہ کبھی مر کر بھی عائشہ سے نہ لیتی۔ اس نے ایک دم غصے سے موبائل آف کر کے اس میں سے سم نکال لی تھی۔ اسے رہ رہ کر طیش آ رہا تھا کہ اتنے دن سے یہ موبائل اس کے پاس تھا۔ موبائل بہت غصے سے اس نے بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے وہ ایک دم اٹھی تھی۔ موبائل بیڈ سے اٹھا کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کا رخ مصطفیٰ کے کمرے کی طرف تھا۔
मुस्तफ़ा अभी तक घर नहीं आया था, वरना उसकी गाड़ी का मखसूस हॉर्न ज़रूर सुनाई देता। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर चली आई थी। वो उस कमरे में बहुत कम आती थी। हाथ में पकड़ा मोबाइल उसने बिस्तर पर फेंक दिया था और फिर जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से वापस अपने कमरे में आ गई थी। उसे अपने बचकाना हरकत का एहसास तो था, मगर गुस्से के सबब कुछ सोचने से कासिर थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा एकदम ठठक गई। अनामकों में चाय अंडेल रही थी। उसे कतई अंदाज़ा नहीं हो सका था कि वलीद उसे देखकर दहलीज पर ही जम गया। वो तो अपने ही ध्यान में मगन थी। बाहर ढोलक और एक भरपूर शोर की आवाज़ आ रही थी। वो आज ऑफिस कुछ लेट आया था। घर में एक हंगामा बरपा था। वो उन सब से बचता बचाता चेंज करके सीधा किचन में आया। यहाँ आना पर निगाह पड़ते ही वो वहीं रुक जाने पर मजबूर हो गया। वो जब से पाकिस्तान लौटा था उसे आज कदरे रूटीन से हट कर निक सिक्सा तैयार देख रहा था। बेबी पिंक लॉन्ग शर्ट और पजामे के हमरा वो आज मामूल से हटकर तैयार हुई थी। दाएं कंधे पर दुपट्टा बेपरवाही से झूल रहा था। आधे बाल रुमाल में जकड़े हुए थे। कानों में आवेज़े, होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक थी। वो खिलाफ़े मामूल आज खासी प्यारी लग रही थी, एकदम अपनी तरफ खींचती हुई, वरना उसने तो उसे हमेशा खुद से बेपरवाह, बेजार और बेहिस्सी पाया था। जबकि सुबह अना का जो रवैया था वो वलीद को अभी भी याद था। सुबह वो अना का चादर में लिपटा चेहरा और आंखों की सुर्खी देखकर ठठक गया था। उसके दिल में शक पैदा हुआ था कि वो किसी बात पर काफ़ी शिद्दत से रोती रही है। उसके बार बार कहने पर भी उसने अपना चेहरा उसकी तरफ नहीं किया और अब सुबह वाली कैफियत से यकसर मुख्तलिफ एक नए रूप में नज़रों के सामने थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मगों में चाय अंडेल कर पलटी तो वलीद को देखकर ठटकी। वली ने उसके मुतवज्जो होने पर मुस्कुराकर सलाम किया तो वो संजीदगी से रुख मोड़ गई। वालेकुम अस्सलाम। वलीद अंदर आ गया था जबकि वो रुख मोड़े। एक दूसरे ट्रे में खाने पीने, मिठाई और बिस्किट के लवाजमात सेट कर रही थी। खैरियत, ये सब क्या हो रहा है? वो पास आकर खड़ा हुआ। क्यों, आपको नज़र नहीं आ रहा? उसने ट्रे से नज़र हटाकर वलीद को देखा। अंदाज हनूज संजीदगी लिए हुए था। वलीद एक गहरा सांस लेकर रह गया। यानी सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ लिबास बदला गया था, बाकी अंदरूनी तौर पर वहीं सुबह वाला मौसम बरकरार था। नज़र आ तो रहा है, सिर्फ ज़ाहिरी तब्दीलियाँ ही नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर वकूफ़ पज़ीर होने वाली कैफियत भी दिखाई दे रही है, उसने कहा। तो अना के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। उसने कुछ कहना चाहा मगर लब भींच गई। तभी सुगरा अंदर आती दिखाई दी। कहाँ मर गई थी तुम? पता नहीं था कि यहाँ इतना काम है? उसने सुगरा को काफ़ी तल्खी से डांटा। तो वलीद मुतअज्जिब हुआ। मुझे बाहर इतना मज़ा आ रहा था, साथ वाले घर की लड़कियाँ इतने अच्छे अच्छे गाने गा रही थी तो मैं वहाँ रुक गई। सुगरा उसे गुस्से में देखकर फ़ौरन सफाई देने लगी। अच्छा, ये सब ले जाओ, अगर चाय कम है तो मुझे फ़ौरन बताओ, फिर मैंने बार बार किचन में नहीं आना। वलीद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए उसने कहा तो सुगरा फ़ौरन सर हिलाती ट्रॉली में सब सामान रख कर फ़ौरन बाहर निकल गई। उसने पलट कर चूल्हे पर रखा चाय वाला बर्तन उतार कर साइड पर रखा और दूध वाला पॉट फ्रिज में रखकर इर्द गिर्द रखे पत्ती और चीनी के डब्बे उठाकर कैबिन में रखने लगी। उसका अंदाज़ ऐसा था कि जैसे वलीद वहाँ मौजूद नहीं और वो अकेली किचन में है। बिल्कुल लातल्की और अजनबियत वाला अंदाज़ था। मुझे खाना निकाल दो, सख्त भूख लग रही है। आज सारा दिन बहुत बिजी गुजरा है, अब तो थकन और भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो डब्बे रखकर पलटी तो वलीद ने कहा। अना ने बस एक निगाह उठाकर उसे देखा। वो मुतवज्जो था। वो फ़ौरन रुख पलटकर चूल्हों की तरफ मुतवज्जो हुई। आप बैठिए, मैं गर्म करके निकाल देती हूँ। उसका अंदाज़ वहीं संजीदगी लिए हुए था। वो फिर उलझा। अना, क्या परेशानी है यार? उसने बैठने के बजाय करीब आकर पूछा। मतलब? शोकेस से खाने के बर्तन निकालते उसने बस सर उठाकर वलीद को देखा। मतलब तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए, मगर एक बात तो मैं बहुत शिद्दत से नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये रवैया सिर्फ मेरे साथ ही चेंज होता है। बाकी लोगों के साथ तुम्हारा मिजाज और रवैया इस कदर के ताल्लुक़ वाला नहीं होता। वजह? वलीद के अल्फाज पर उसके चेहरे के ज़ावियों में खिंचाव सा दर आया। गलत फहमी भी तो हो सकती है। उसके पास से हटकर वो अब उसके लिए बर्तनों में खाना निकाल रही थी। तो फिर तुम्हारे सुबह वाले रवैये को क्या नाम दूँ? खाना निकालते हुए एकदम एक पल को ठहरी थी। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ट्रे में बर्तन रखकर वो पतीली की तरफ बढ़ी और अब भी मिजाज दुरुस्त नहीं। उसने ट्रे मेज़ पर रखी तो वलीद करीब आ गया। उसने पलटकर खासी खफगी से वलीद को देखा। वो कुर्सी घसीटकर बैठ चुका था। उसे देखकर वो खुलकर मुस्कुराया। बैठो। अपने सामने ट्रे दुरुस्त करते उसने कहा तो वो नफ़े में सर हिला गई। थैंक्स, मैं खाना खा चुकी हूँ, अपने उसी रूखे अंदाज में कहकर वो पलटी। तुम्हें पता है कि मैं अकेले खाना नहीं खाता, मजबूरन ही सही तुम्हें मुझे कंपनी देना होगी, वली ने उसकी तरफ देख कर कहा तो वो रुकी।
کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ چھوٹے بچے تو نہیں کہ منہ میں نوالے بنا بنا کر ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے، اس نے بہت جھنجھلا کر کہا تھا۔ ولید ہنس دیا۔ پھر بھی میرے پاس بیٹھو تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور پھر کہاں میں بار بار تمہیں آوازیں دیتا پھروں گا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ محترم امریکہ جیسے معاشرے سے نکل کر آئے ہیں، اور اس معاشرے میں اپنا ہر کام خود سے ہی سر انجام دیا جاتا ہے، اس نے خاصا چڑ کر کہا۔ تو ولید کھل کر ہنس دیا۔ مگر ان چند ماہ کے پاکستان کے قیام کے دوران تم لوگوں نے ہماری تمام عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ شروع میں اتنی خدمتیں کی گئی کہ ہل کر پانی پینے تک کی زحمت نہیں دی گئی، اب جب عادتیں بگاڑ دی ہیں تو اجتناب بڑھتا جا رہا ہے۔ دس از ناٹ فیئر یار، انا نے خاصا تپ کر گھورا۔ تو ولید نے ایک دم ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو تان تلے روکا۔ انا کا تپا تپا انداز اسے اب ایک دم اچھا خاصا لطف دے گیا تھا۔ اچھا بے شک نوالے توڑ کر منہ میں مت ڈالنا، مگر بیٹھ تو سکتی ہو نا؟ کھانے کے بعد تم چائے بھی بنا کر پلاؤ گی؟ اگر تمہاری فرمائش ہوئی تو آج تمہارے ساتھ کافی کا بھی شغل فرما سکتا ہوں، اس نے چھیڑا۔ وہ سر جھٹک گئے۔ انا جو گزشتہ ساری رات اذیت کی بھٹی میں جلتے بے تحاشا آنکھوں کی قیمتی مداح کے ضیاء کے بعد صبح ایک اٹل فیصلہ کر چکی تھی کہ اب ولید کی طرف دھیان نہیں دینا، بھلے اس کی زندگی میں کوئی بھی ہو، اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو، اب وہ اپنے آپ کو مزید خوار نہیں کرے گی، اپنی سوچ و اپنے خیالات پر سختی سے پہرا بٹھا لے گی۔ وہ اپنے آپ کو واپس نارمل حالت میں لانے کی صحیح میں تھی، مگر ولید کا انداز دیکھ کر اس کے دل میں ایک دم شدید اضطراب پھیلا۔ کیا اس شخص سے اب پہلو تہی کر لینا اتنا آسان ہوگا؟ ولید کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ ولید سے دامن بچا کر چلنا اسے لگا زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ بیٹھو نا پلیز، ولید نے دوبارہ کہا تو اس کی برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، مگر بیٹھنے کے بعد وہ ولید کی طرف توجہ دینے کی بجائے اوون کی طرف دیکھنے لگے۔ ولید نے بغور اس کے تنے تنے سنجیدہ تیور ملاحظہ کیا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری دوست اب کالج آ رہی ہے؟ ولید نے پوچھا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ اس نے یوں ہی سرسری ٹیبل پر دیکھا تو چونکی، اس نے پانی تو رکھا ہی نہ تھا۔ فوراً اٹھی۔ کدھر؟ نوالا منہ میں ڈالتے اسے یوں تیزی سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ بغیر جواب دیے فریج کی طرف آئی تھی، سادہ پانی کی بوتل نکال کر ریک سے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر آ گئے۔ گلاس میں پانی انڈیل کر ولید کے پاس رکھا۔ تھینکس، اس نے گلاس اٹھا لیا تھا۔ اب تمہاری دوست کی کنڈیشن کیسی؟ کچھ فرق پڑا اس کی سوچ میں؟ انا کو ولید کا سوال پسند نہ آیا۔ وہ بیمار تو نہیں؟ اس نے قدرے برا مان کر کہا تو وہ مسکرایا۔ جس طرح کی تم نے سچویشن بتائی تھی وہ نارمل بھی نہیں لگی۔ ولید کی بات پر اس نے اسے گھورا۔ کسی کے اوپر کمنٹس پاس کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جب یہی کیفیت خود پر بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اس کے لہجے میں خاصی تلخی در آئی تھی۔ اگر آج آپ کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر کر دی جائے تو تب آپ کا بھی سیم یہی ریئیکشن ہوگا۔ ویسے بھی مصطفیٰ بھائی آپ کے دوست ہیں نا، آپ لا محالہ ان کو ہی فیور کریں گے؟ یہ تو مردوں کا کام ہے، عورتوں کے احساسات و جذبات کو محض جذباتیت کا نام دے کر ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا۔ وہ خاصی بنائی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اس طرح وہ مزید محفوظ ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کی خاندانیت نے یہ سٹیپ اس کی بہتری کے لیے تو اٹھایا، ورنہ آج کل کے دور میں کون ہے جو بغیر کسی خونی تعلق کے اپنے یہاں پناہ بھی دے، تحفظ بھی فراہم کرے، اور زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے نکاح جیسے بندھن کا بھی اہتمام کرے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ مصطفیٰ کے خاندان اور والدین کا یہ فعل قابل ستائش ہے، ولید نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ وہ گزشتہ دنوں سے ولید سے جس حد تک بدگمان تھی، اور کل روشانی سے کیتھی کا ذکر سن کر جس طرح وہ بکھری تھی، اور صبح تک اس نے جس طرح خود کو سنبھالا تھا، ایسے عالم میں یوں ولید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا اور اخلاقیات برتنا اسے سخت گراں گزر رہا تھا۔ اندر ہی اندر دل میں ایک بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ولید بس فٹافٹ کھانا ختم کرے تو وہ اسے اس کی فرمائش پر چائے یا کافی جو بھی وہ چاہتا ہے بنا کر دے کر یہاں سے نکل جائے۔ ویسے بھی باہر ڈھولک رکھی ہوئی تھی، پڑوس کی خواتین کو سغرا بلا لائی تھی، ماما روشانی سبھی وہیں تھی۔ اس کے علاوہ ماما کی چند دوستوں کی فیملیز بھی تھی۔ یہ اس کے اکلوتے لاڈلے بھائی کی شادی تھی، سو دل کی جو بھی کیفیت تھی، مگر وہ یہ شادی بھرپور انداز میں انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تو آج سر شام ہی لباس بدل کر ڈھنگ سے تیار ہوئی تھی۔ اس کی اس تبدیلی پر ماما اور روشانی بہت خوش ہوئی تھی، دونوں نے بہت سراہا بھی تھا، اور آج وہ خود کو بھی باقی کچھ دنوں سے ہٹ کر اچھی بھی لگی تھی۔ مگر اب ولید کے ساتھ گزرنے والے یہ چند پل اس کے دل کی زمین کو پھر سے گیلا کرنے جا رہے تھے، مگر وہ اب پھر سے پہلے والی کیفیت میں جانے کو تیار نہ تھی، سو وہ اب کسی بھی بحث میں ملوث ہونے کو تیار نہ تھی۔ تم نے مصطفیٰ کے دادا صاحب کو دیکھا ہے حویلی میں؟
वलीद ने मज़ीद पूछा तो वो चौंकी। नहीं, मगर मुस्तफ़ा भाई के वालिद साहब को ज़रूर देखकर। मेरे मोबाइल में तस्वीर है, अच्छे खासे बारूब शख्सियत के मालिक हैं, उनसे मिलकर मैं बहुत मुतासिर हुआ था। मुस्तफ़ा भाई का सारा घराना बल्कि ख़ानदान ही बहुत मिलनसार और बाइखलाक है। उनकी वालदा भी बहुत नाइस नेचर की मालिक है। उनके दोनों भाई, उनकी मंजली भाभी और दोनों बहनें सभी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बहुत कोशिश के बावजूद शहवार की वालदा से नहीं मिल पाई। बस जो एक दिन वहाँ रहे ऐसा गुजरा कि उनसे मुलाकात का इत्फाक ही ना हो सका। मगर जब शहवार का निकाह हुआ तो तब वो पास ही थी, मगर तारुफ ना हो सका। सुना है वो खुद भी बहुत सुलझी हुई खातून है। बकौल शहवार की हवेली की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सपुर्द है। मुस्तफ़ा के निकाह के बाद वो कैथी वाले वाक़ये को लेकर इस कदर हर्ट हो गई थी कि वो लाशऊरी तौर पर वलीद से सामना करने से गुरेज कर रही थी। और अब आज जब मौका मिला था तो वलीद तफसीलन ये मौजू छेड़ बैठा था, तो अब उसे भी बात करना पड़ रही थी। मुस्तफ़ा भाई शादी पर आ रहे हैं ना? वलीद खाना खा चुका था। उसके पूछने पर मुस्कुराकर सर हिलाया और नैपकिन से हाथ साफ किए। रुशाने की शादी हो और मुस्तफ़ा ना आए, नामुमकिन सी बात है। मैंने तो विद फैमिली ही इनवाइट किया है, देखते हैं कौन कौन आता है, वली ने कहा तो वो सर हिलाकर उठकर बर्तन समेटने लगी। अब मज़ीद बैठना बेकार था। तभी रुशाने अंदर दाखिल होती दिखाई दी। तो ये तुम इधर बैठी हो और मैं तुम्हें हर जगह देख आई हूँ। वहाँ बाहर हर कोई तुम्हारा पूछ रहा है। साथ वाले घर से जो आंटी आई हैं उन्होंने साफ कह दिया कि हमें बुलाकर अना खुद गायब हो गई हैं। आते ही वो शुरू हो गई थी। अना मुस्कुराई। मैं बस अब आने ही वाली थी। खाली बर्तन सिंक पर रखते वो पलटी। वली आ गए थे, चाय भिजवाकर उनको खाना देने लग गई थी। उसने कहा तो रुशाने ने अपने भाई को देखा। आज आप लेट हो गए थे? वो भाई के पास आ बैठी थी। हाँ, एहसन की जगह एक जगह मीटिंग में मुझे जाना पड़ गया था। वलीद बहुत रिलैक्स अंदाज में बैठा हुआ था। बाबा भी कई बार पूछ चुके थे। रुशाने ने इतला दी। हाँ, अना चाय पिलवा रही है, वो पीकर उधर ही जा रहा हूँ, उसने कहा तो अना ने गहरा सांस लेते चूल्हे की तरफ रुख मोड़ा। बाबा आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे थे। बार बार मुझे कह चुके थे कि जब भी आप घर लौटें उनके पास भेज दूँ। रुशाने भाई को कह रही थी। क्या बात करनी थी? वलीद मुकम्मल तौर पर बहन की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। वही उसी दिन वाली, रुशाने ने अब की धीमी आवाज़ में कहा तो वलीद संजीदा हो गया। अना ने पलट कर देखा। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। बाबा को आखिर जल्दी किस बात की है? वो झुंझलाया। मुझे नहीं पता, खुद ही उनके पास जाकर पूछ लें। वैसे भी आपने उस दिन बाबा के सामने अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको एतराज़ क्या है। अब पता नहीं दोनों बहन भाइयों में क्या मामला था, ना कुछ ख़ास ना समझ पाई थी। लगता है बाबा ने कुछ फाइनल कर दिया। वो शाम से पहले मुझे कुछ ऐसी ही खबर दे रहे थे, रुशाने ने धीमे से कहा। वली ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? चाय पीकर बाबा के पास चले जाइए, वो आपको बता देंगे। लाओ अना चाय, मैं भाई को बना दूंगी, तुम अंदर जाओ, वहाँ वो सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। भाई से कहकर वो अना के पास आ गई थी। रहने दो, मामा ने तुम्हें चाय के चूल्हे के आगे देख लिया तो मुझे सख्त डांट पिलाएंगी। वैसे भी चाय बस तैयार ही है। अना की आवाज़ पर वलीद ने उसे पुरसोच नज़रों से बगौर देखा। चमकता दमकता दिलकश सरापा निगाहों को खैरा कर रहा था। वलीद को दिलो जहन में एक जंग सी छिड़ गई। अना के पिछले तमाम रवैये और अपना रद्द अमल। लगता है अब इस आँख मचोली के खेल को बंद करते बाबा से दो टोक फैसला कुन बात करने का वक्त आ गया है। वलीद का चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। ये ले जाइए। वो अपनी सोचों में इस बुरी तरह गर्क था कि अना ने चाय का मग उसके आगे ला रखा तो वो चौंका और फिर मुस्कुरा दिया। थैंक्स, उसने कहा, पर अना बगैर कोई तासुर दिए पलटी। तो वलीद ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। वो अना का बदलता मूड पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। फैज़ान कमरे से बाहर निकले तो राबिया के कमरे की लाइट जलती देखकर चौंके। ये लड़की अभी तक जाग रही है। वो उसके कमरे की तरफ चले आए। दरवाज़ा खुला था जिसकी वजह से कमरे के अंदर की रोशनी बाहर आ रही थी। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। कमरे में एक बिस्तर पर सुरैया बेगम सोई हुई थी, जबकि राबिया कंप्यूटर के सामने बैठी तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियाँ चला रही थी। राबिया, उन्होंने पुकारा तो वो चौंकी, पलट कर मामू को देखा और मुस्कुराई। आइए मामू, आप सोए नहीं? मैं तो सोने लगा था, बाहर निकला तो तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखकर इधर चला आया। वो अंदर आ गए थे। बस ये थोड़ा सा काम था, यूएसबी में सेव कर रही थी और कुछ प्रिंट्स निकालने थे, उसने कहा तो वो उसके पास आ गए। बहुत काम करवाते हैं तुम्हारे ऑफिस वाले। मैं देख रहा हूँ कि कल सारी रात भी तुम जागती रही हो। नहीं मामू, ऑफिस वाले तो घर काम लाने की परमिशन नहीं देते। ये तो मेरी एक फ्रेंड का काम है। वो आज शाम घर आई थी, उसकी असाइनमेंट था, कह रही थी कि तैयार कर दूँ, कल उसे हर हाल में जमा करवाना था। वो जल्दी जल्दी प्रिंट निकाल रही थी। मामू से देखे गए। अब बैठिए ना, उसने करीब पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो उसके करीब ही रख कर बैठ गए।
آفس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آفس تو ٹھیک چل رہا ہے، مگر ان لوگوں کے چند رولز ایسے ہیں کہ مجھے بڑی سخت ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ کچھ بھی ہو جائے تمام کام آفس میں ہی مکمل کرنا ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اس طرح گھر کو بھی آفس بنانے کی زحمت سے انسان بچ جاتا ہے۔ پتہ ہے مجھے ان کے اس رول کا قطعی علم نہ تھا، اور کل میں کچھ بہت اہم پیپرز گھر لے آئی تھی۔ آج میٹنگ تھی، فروخی صاحب نے صبح جب مجھ سے پیپرز مانگے تو میرے سارے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت ناراض ہو رہے تھے۔ پھر ہادیہ کے ہمراہ گھر سے آ کر کاغذات لے کر گئی تو جان چھوٹی تھی۔ مجھے نہیں علم تھا میری یہ چھوٹی سی غلطی اتنا بڑا ایشو بن جائے گی۔ وہ تو فاروقی صاحب کے دل میں رحم آ گیا کہ انہوں نے بات صرف اپنے تک رکھی تو جان کی خلاصی ہوئی، ورنہ تو میں سخت ٹینشن میں آ گئی تھی۔ وہ آج کا تازہ ترین واقعہ سنا رہی تھی۔ فیضان صاحب نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ ظاہر ہے ہر ادارے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، خیال رکھا کرو، ان رولز کو فالو کیا کرو، اسی طرح تجربہ حاصل ہوتا ہے، اعتماد آتا ہے۔ ماشاءاللہ ذہین تو تم ہو ہی، مگر جو بے پرواہی برتتی ہو اس سے کام بگاڑ لیتی ہو۔ میں جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کرتی، بڑی کوشش کرتی ہوں کہ محتاط رہا کروں، مگر کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا۔ آپ کدھر تھے جب سے میں آفس سے لوٹی تھی؟ آپ نظر ہی نہیں آئے تھے۔ کہیں نہیں، بس باہر نکل گیا تھا ویسے ہی۔ ماموں سہیل بھائی کی کال آ گئی تھی، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے مگر پھر ٹال گئے۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ کچھ پریشان ہیں۔ امی سے بات کی تھی انہوں نے، پھر بھابھی سے، بھابھی کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے نا ابو بکر، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، تو بھائی سب اخراجات کر رہے ہیں۔ شاید انہیں کچھ رقم کی ضرورت تھی مگر وہاں کسی سے بھی بندوبست نہیں ہو پایا، تو شاید اسی لیے آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے تفصیلات بتائی تو وہ فکر مند ہو گئے۔ وہ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ پتہ نہیں، مجھے تو ٹال گئے تھے، بھابھی کو ہی سب بتایا تھا۔ بڑا نیک اور سلجھا ہوا لڑکا تھا یہ ابو بکر بھی۔ پچھلی بار جب وہ چھٹی پر پاکستان آیا تھا تو سہیل کا کچھ سامان لے کر گھر بھی آیا تھا تو تم نہیں ملی تھی، مگر ہم سب سے ملا تھا۔ بہت ہی نیک لڑکا ہے وہ تو، اللہ خیر کرے۔ نہ جانے کن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پردیس میں تو اپنے اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ وہ ایک دم فکر مند ہو گئے تھے۔ میں کال کرتا ہوں، ایسے عالم میں تو جتنی بھی رقم ہو کم لگتی ہے۔ میرے وہاں کچھ جاننے والے ہیں، میں سہیل سے کہتا ہوں ان سے رابطہ کرے، ان سے تو اسے ضرور رقم مل جائے گی۔ وہ فوراً متفکر ہو کر اٹھنے لگے تو رابعہ نے انہیں بغور دیکھا۔ ماموں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ جو نظر آتے ہیں آپ وہ ہیں نہیں، نہ جانے کیوں مجھے کبھی کبھار عجیب و غریب سے وہم ستاتے ہیں۔ فیضان صاحب جو اٹھ کر جانے لگے تھے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ پاگل ہو تم تو، وہ مسکرا دیے۔ آپ اور امی اکثر چپ کے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اس نے ایک نیا سوال کیا تو وہ کھل کر ہنستی ہے۔ تمہاری ماں تمہاری طرف سے خاصی فکر مند رہتی ہیں، اسی فکر میں رہتی ہیں کہ کہیں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہیں اپنے گھر بار کا کر دوں۔ ماموں کے الفاظ پر اس نے ایک دم منہ بنایا۔ مجھے ٹال رہے ہیں؟ اچھا بتائیے، سہیل بھائی کو آپ نے باہر بھجوایا تھا تب تو ہمارے حالات بہت خراب تھے نا، تو پھر آپ نے یہ سارے انتظامات کہاں سے کیے تھے؟ نہ صرف بھائی کو باہر بھجوایا بلکہ وہاں کام کا بھی بندوبست کروا دیا تھا۔ بیٹا میرے کچھ جاننے والے وہاں کے رہنے والے تھے، بس ان سے رابطہ کیا اور تمام انتظامات ان لوگوں نے ہی کیے تھے۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ ہم خود کچھ کرتے، ماموں نے رسانیت سے کہا تو وہ انہیں بغور دیکھنے لگی۔ میں نے سہیل بھائی کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ جیسے آپ کی وہاں کچھ پراپرٹی تھی جو اب سہیل بھائی کے پاس ہے۔ میری پراپرٹی؟ حد ہوتی ہے، کیا سرائی کی بھی بیٹا، میں تو ساری عمر اپنے گھر اور پھر اس علاقے سے باہر نہیں نکلا، وہاں 7 سمندر پار کیسے جا سکتا تھا، اور پھر پراپرٹی بھی بنانا، جانے تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو، انہوں نے قدرے ہنس کر کہا۔ تو وہ ٹھٹکی۔ تو پھر جو ابھی آپ نے کہا کچھ جاننے والوں سے سہیل بھائی کو رابطہ کرنے کا کہتا ہوں، تو ان لوگوں سے آپ کے کیا ریلیشن ہے؟ آپ کے تعلقات ان لوگوں سے کیسے بن گئے پھر، جبکہ بقول آپ کے کہ آپ اس علاقے سے باہر بھی نہیں نکلے کبھی؟ اب کے فیضان صاحب نے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری والدہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ تم ہر بات کی کھال اتارتی ہو، انہوں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ نہیں خیر، ہر بات کی تو نہیں اتارتی، مگر صرف ان باتوں کی جو مجھے متجسس کرتی ہیں۔ وہ ہلکا مسکرا دیے۔ ماموں ایک بات کہوں؟ وہ پلٹنے لگے تو اس نے پھر کہا۔ وہ رک گئے، سوالیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے ہینڈسم ہیں، آج بھی لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں لڑکیاں تو دیکھ کر ہی آپ پر مر مٹنے کو تیار ہو جائیں گے، اتنے شاندار، اس قدر قابل، پھر آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ایک تو یہ رابعہ اور اس کے یہ سوالات، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم واقعی مجھے الٹا سیدھا سوچنے اور بولنے لگ گئی ہو۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہاری والدہ کے مشوروں پر
عمل کرنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا تو رابعہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جب بھی ایسی کوئی بات کرتی تھی ان کا رویہ ایک دم بے انتہا سنجیدہ دو ٹوک اور قطعی ہو جاتا تھا۔ آپ نے ساری زندگی ہم لوگوں پر ضائع کر دی، کیا کبھی بھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ کی بھی بیوی اور بچے ہوتے؟ رابعہ، کچھ توقف کے بعد اس نے پھر کہا تو ماموں نے اسے ایک دم ٹوک دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں کہتی، بس آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ ماموں کے ٹوکنے پر اس نے ایک دم مسکرا کر کہا تو ماموں ایک گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ میں سہیل کو کال کرتا ہوں اور تم بھی اب سب سمیٹ کر سونے کی تیاری کرو، صبح آفس بھی جانا ہے تمہیں، وہ اسے سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گئے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا بابا کو کتاب پڑھتے پایا۔ السلام علیکم، ضیاء صاحب نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ، میں کافی دیر سے روشی سے تمہارا پوچھ رہا تھا۔ جی ابھی روشی نے بتایا تھا، آپ سنائیے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، تم آج لیٹ آئے ہو، انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ بس احسن کا کچھ کام تھا، وہ تو جلدی آ گیا تھا، سو میں مکمل کر کے ہی آیا ہوں۔ میں نے تم سے اس دن ایک بات کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اب روشی کی مہندی کے فنکشن کے دوران ہی تم دونوں کی منگنی کی رسم بھی کر دو۔ بابا نے براہ راست کہا تو وہ چونکا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تمہیں جلدی نہیں ہے مگر مجھے تو ہے نا، زندگی کا کیا بھروسہ کب دغا دے جائے۔ ان کا انداز بھی ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ خواہ مخواہ کے خدشے پالنے کی قطعی ضرورت نہیں، اور پلیز بابا جان، ابھی میں ایسے کسی بھی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ بابا نے بغور اسے دیکھا۔ ولید کا انداز انہیں عجیب سا لگا۔ تمہیں نا پسند نہیں ہے کیا؟ ان کے انداز میں ایک دم ڈھیروں خدشے آ ٹھہرے۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں، وہ ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کچھ حد تک جذباتی ہے، مگر ناپسندیدگی والی بات قطعی نہیں۔ تو پھر بابا آپ کے مکمل طور پر سنجیدہ ہوئے تھے۔ پتہ نہیں بابا، کبھی کبھار میں بہت الجھ جاتا ہوں، کچھ دھندلے سے نقوش، ادھوری سی یادیں دل و دماغ کو عجیب طرح سے الجھانے لگتی ہیں، اور ایسے میں لگتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی بہت بڑا اسرار پوشیدہ ہے۔ بابا، روشی کی شادی اور اب آپ کا فیصلہ مجھے بہت الجھانے لگا ہے۔ ضیاء صاحب نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، کیا میں تم لوگوں کے حق میں کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ ولی نے انہیں بغور دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، مگر میں عجلت میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا، پلیز ابھی آپ اس کے لیے مجھے فورس مت کریں۔ مگر میں تو اب صبح ہی سے بات کر چکا ہوں، اس دن تم نے رضامندی دی تھی تو مجھے یہی لگا تھا، اب تمہیں انکار نہیں۔ بابا کے الفاظ پر ولید ٹھڑکا۔ اف، کیا کہا آپ نے پھپھو سے؟ انا کے لیے صبحی کی کوئی دوست اپنے بیٹے کا آج رشتہ لے کر آئی تھی، تب صبحی نے مجھ سے بات کی۔ صبحی میری چپ اور تمہارے ٹال مٹول سے شاید یہ سمجھی تھی کہ ہمارا ارادہ رشتہ کرنے کا نہیں، سو وہ سنجیدگی کے ساتھ دوسرے سلسلے پر سوچ رہی تھی۔ پھر میں نے صبحی سے بات کر کے مہندی والے دن منگنی کا فنکشن فائنل کیا۔ وہ ہماری بچی ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے باہر کیسے چلی جائے؟ اف، آپ مجھ سے پہلے پوچھ تو لیتے۔ وہ اچھا خاصا الجھ گیا۔ تم نے اس دن رضامندی دی تو مجھے لگا کہ تمہیں اب انکار نہیں ہوگا، بابا نے سادہ سے انداز میں کہا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ ضیاء صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ اگر تم راضی نہیں ہو تو میں انکار کر دیتا ہوں۔ ولید کے انداز پر ان کا لہجہ ایک دم دھیما پڑا۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ اب تو آپ فائنل کر چکے ہیں، تم راضی نہیں ہو تو یہ رشتہ بھلا کیوں کیا جا سکتا ہے؟ بابا کا لہجہ بہت شکست خوردہ ہو گیا تھا۔ میں صبحی کو انکار کر دوں گا۔ تم دونوں بھائی بہن میری زندگی کا حاصل ہو، میں تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم، شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا کیا ہے، آج مر جاؤں گا تو کل دوسرا دن، زندگی تو تم لوگوں نے ہی گزارنی ہے، ابھی تو بات میرے صبحی اور وقار کے درمیانی ہے۔ بابا کا لہجہ ایک دم آزردہ ہو گیا تھا۔ ولید کے اندر ایک تعصب نے سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری بابا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے مقدم ہے، مگر میں اندر سے مطمئن نہیں ہوں اس فیصلے سے۔ اس نے ضیاء صاحب کا ہاتھ تھام کر چوما تو وہ دھیرے سے مسکرائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تمہاری خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اگر تم میری بات کا مان رکھو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں صبحی سے بات کر چکا ہوں، اب ان دونوں میاں بیوی کو انکار کرتا ہوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بابا صاحب کے الفاظ پر وہ کہیں ثانیہ تک گمسم رہا اور پھر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر جو بھی کریں وہ بس رسمی سا ہو، میرا مطلب ہے کہ زیادہ دھوم دھڑکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا ہلکا سا مسکرا دیے۔ خوش رہو، جیتے رہو۔ ولید نے محض سر ہلایا۔ بابا نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔
ایک بات بتاؤ ولی، تمہیں انا پسند نہیں ہے کیا؟ میں نے بہت بار نوٹ کیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تمہارا رویہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے، مگر عام روٹین میں تمہارا انا کے ساتھ رویہ قابل گرفت نہیں ہے، خاصا دوستانہ ہوتا ہے۔ بابا کی بات پر وہ قدرے چونک کر سیدھا ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس فی الحال اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں، تو اس لیے بھی میرے انکار سے آپ کو ایسا فیل ہوا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ انا تمہارے بارے میں خاصی پوزیسو ہے، شاید پسند بھی کرتی ہے تمہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اور اپنے اس رشتے کے سلسلے سے باخبر ہو اور اسی لیے خاص خیال رکھتی ہو۔ بابا نے اب کے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا تو ولید چونکا۔ آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوا؟ تم لوگ میرے سامنے کے بچے ہو، ایک عمر گزاری ہے میں نے۔ انا جیسی سادہ مزاج لڑکی تو ایک کھلی کتاب کی طرح، کوئی بھی انسان جو ذرا دھیان دے تو فوراً نوٹ کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم بھی نوٹ کر چکے ہو کہ آج کل اس کے ایک دم بدلتے رویوں اور مسلسل خاموش طبیعت کا اصل محرک کیا ہے؟ بابا نے مسکرا کر کہا تو ولید نے سر جھٹکا۔ آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس نے بات ٹالنا چاہی۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے، آج اس مقام پر ہوں تو ایک طویل جدوجہد پر مبنی زندگی کے بعد یہ سب حاصل کر پایا ہوں۔ نہ میری نظر کمزور ہے اور نہ ہی ابھی میں اتنا سٹھایا ہوں کہ سامنے کی بات نہ سمجھ سکوں۔ ان کے الفاظ پر ولید خاموش ہی رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم انا کے ساتھ بہت خوش رہو گے، انہوں نے محبت سے کہتے اس کے بال بکھیرے۔ وہ بہت پیاری بچی ہے اور مجھے وہ شروع دن سے ہی تمہارے لیے پسند تھی۔ شادی تو جب تم کہو گے کریں گے، مگر رشتہ طے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ اور انا، اس سے بھی کسی نے پوچھا کہ نہیں؟ یہ تو سبوئی ہی جانتی ہوگی، اس معاملے میں مجھے علم نہیں۔ ولید نے انکارا بھرا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ولید نے پاکٹ سے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی، نامعلوم مگر کچھ مانوس سا نمبر تھا۔ ولید کو 2 سیکنڈ لگے تھے نمبر پہچاننے میں۔ کون ہے؟ اس نے جیسے ہی کال ڈسکنیکٹ کی، بابا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر ہے، اس نے ٹالا۔ تبھی دوبارہ موبائل بجنے لگا۔ سن لو، شاید کوئی جاننے والا ہی ہو۔ وہ دوبارہ کال کاٹنے لگا تھا جب بابا نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ نے مجھ سے کوئی اور بات تو نہیں کرنی اس سلسلے میں؟ بستر سے اٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، بس یہی پوچھنا تھا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ کال مسلسل آ رہی تھی۔ وہ بابا کو عجلت میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہیلو، اس نے کال پک کی۔ کہاں تھے آپ؟ میں جب بھی کال کرتی ہوں آپ پک ہی نہیں کرتے۔ دوسری طرف وہیں تھی۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے کیا؟ آپ سے بات کرنے کے لیے کسی کام کا ہونا ضروری ہے؟ دوسری طرف وہ لڑکی خاصی حاضر دماغ تھی۔ ولید ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا جواب ہے، مگر مس کاشفہ صاحبہ، مجھ جیسے انجان شخص سے آپ کی کوئی اتنی گہری رشتہ داری بھی نہیں کہ آپ دن میں کوئی 10 بار کال کرتی پھریں۔ شکر ہے، ہر بار کی طرح اس بار مجھے اپنا تعارف نہیں کروانا پڑا ہے۔ اور رہ گئی رشتہ داری کی بات، تو آج کے دور میں کسی سے بھی رشتہ داری بناتے کون سا دیر لگتی ہے، بس مزاج ملنا چاہیے۔ وہ لڑکی خاصا مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ پھر تو آپ کو یہ جان کر خاصا افسوس ہوگا کہ ہمارے مزاج قطعی نہیں ملتے، 1% بھی نہیں۔ ولید راہداری کا دروازہ عبور کرتے انا والے حصے میں آ کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ نیچے لاؤنج کا منظر واضح تھا، ڈھیر سارے چہرے، ڈھولک کی لے پر گیت اور شور۔ آپ مزاج ملنے پر آمادہ تو ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں ملتے۔ آپ کی طرف بہت شور برپا ہے، کیا کوئی پرابلم ہے؟ اس لڑکی کی حساسیت شاید بہت شارپ تھی، فوراً نوٹ کر کے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، گھر میں شادی کا فنکشن ہے تو اسی سلسلے کا ہنگامہ ہے۔ ولید نے نیچے ڈھولک کے ارد گرد بیٹھے چہروں پر نگاہ ڈالی، تبھی انا کا مسکراتا چہرہ اس کی نگاہوں کی گرفت میں آیا۔ تالی بجاتے ہوئے نہ جانے کس بات پر مسکرائی تھی ایک پل کو، ولید کی نگاہ اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ بیبی پنک لباس میں اس کا وجود بڑا خیرہ کن لگ رہا تھا، ایک عجیب سی چمک دمک تھی آج اس کے وجود میں، اور اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص، سبھی کچھ بڑا ہی سحر انگیز تھا۔ انا کے لیے سبوئی کی امی اپنے بیٹے کے بیٹے کا آج رشتہ لے کر آئی تھی۔ اسے اپنے کانوں میں کچھ دیر قبل کہے بابا کے الفاظ گونجتے محسوس ہوئے۔ ہیلو، کہاں کھو گئے، کیا ہوا؟ دوسری طرف موجود لڑکی کہہ رہی تھی، اور ولید کی نگاہ مسکراتے سحر انگیز وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ تب سبوئی نے مجھ سے بات کی۔ سبوئی میری چپ اور تمہارے ٹال مٹول سے شاید یہ سمجھی تھی کہ ہمارا ارادہ رشتہ کرنے کا نہیں ہے، سو وہ سنجیدگی کے ساتھ دوسرے رشتے پر سوچ رہی تھی۔ ولید کی نگاہوں کے انا کا مسکراتا چہرہ تھا۔ تو محترمہ اس وقت اس قدر اہتمام سے آج اس لیے تیار ہوئی تھی۔ ہیلو ولید، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ دوسری طرف موجود لڑکی پکار رہی تھی۔ ولید نے اپنی مکمل توجہ اس جانب مبذول کی۔ میں سن رہا ہوں، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ دوسری طرف موجود لڑکی نے پوچھا۔ میری سسٹر کی۔ اوہ، لڑکی نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ میری بہن، میرے والد اور پھپھو کی فیملی۔ ولید نے ابھی گائے بگائے انا کو دیکھ رہا تھا
کیا آپ کی پھپھو کی فیملی بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ انا نے یوں ہی تالیاں بجاتے سر اٹھا کر دیکھا۔ تبھی وہ چونک سی گئی تھی۔ ولید مکمل توجہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ٹٹکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا اور پھر ولید کو۔ وہ ریلنگ پر جھکتے ہوئے مسکرائے۔ کیوں؟ دوسری طرف کاشفا نے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ ہم کمبائن فیملی میں رہتے ہیں۔ اوہ، انا نے ولید کی مسکراہٹ کو خاصا حیران ہو کر دیکھا تھا۔ آپ کی پھپھو کی فیملی میں اور کون کون شامل ہے؟ میری پھپھو، ان کے شوہر، بیٹا اور بیٹی۔ انا اب دوبارہ تالیاں بجا رہی تھی، مگر اس کے انداز میں اب اطمینان مقصود تھا۔ وہ پل پل بعد کبھی چہرے پر آئی لٹ کو سمیٹ رہی تھی تو کبھی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ پھر اس نے بہت اکتا کر ہاتھ جھولی میں رکھتے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی مکمل توجہ سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر پھر مسکرایا تھا۔ انا کی آنکھوں میں خفگی در آئی۔ اوکے خاتون، میری فیملی مجھے بلا رہی ہے، پھر بات ہوگی۔ انا نے روشانے کی طرف رخ موڑ لیا تھا جو پاس ہی براجمان تھی۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ اوکے، پھر کب؟ دیکھیے کب موقع ملتا ہے۔ اصل میں میری سسٹر کی شادی ہے تو میں ادھر بزی ہوں آج کل۔ ہمیں شادی پر نہیں بلوائیں گے آپ؟ کاشفا نے خاصی بے تکلفی سے کہا۔ آپ شامل ہونا چاہیں گے؟ ولید نے مروتاً کہا۔ کیوں نہیں، کس دن ہے فنکشن؟ میں آپ کو کارڈ بھجوا دوں گا پھر۔ اب دیگر خواتین بھی اسے دیکھ چکی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو پلٹ پلٹ کر دیکھنا شروع ہوئی تو ولید کو مزید یہاں اپنا کھڑے رہنا اچھا نہ لگا۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹا۔ میں انتظار کروں گی۔ اوکے، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ولید نے کال بند کر کے موبائل اپنی جیب میں رکھا اور پھر پھپھو والے حصے کی طرف جانے کی بجائے کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور آج میں نے کچھ ایسے کیا ہے کہ درمیان سے اس کے کچھ پیجز مسنگ تھے، آئی تھنک سو 3-4 پیجز مسنگ تھے، تو مجھے دوسرے PDF پر جا کر ان پیجز کو پڑھنا پڑا کہ مجھے تھا کہ آف کورس پیجز مسنگ ہو جائیں کچھ تو چاہے جتنا مرضی اچھا ناول ہو آپ کے دماغ میں رہتا ہے یار 2 پیجز نہیں پڑھے، 2 پیجز نہیں پڑھے۔ میرے تو مائنڈ میں رہتا ہے۔ میں نے جنت کے پتے پڑھا تھا تو سٹارٹنگ میں اس کے کافی پیجز مسنگ تھے سٹارٹ میں جب میں نے پڑھا تھا۔ ابھی بھی میرا خیال ہے جب میں نے دوبارہ ناول پڑھا ہے نا تو مجھے اس کا PDF نہیں ملا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں کھپ گئی تھی اس کا PDF۔ میں نے کوئی اتنے PDF ڈاؤن لوڈ کیے تھے، ایون دو میں نے ایٹ دی اینڈ یہ کیا کہ میں نے پلے اسٹور سے اس کی جو ایپ تھی نا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، لیکن مجھے پھر بھی وہ مکمل ناول نہیں ملا۔ میں نے ہر طرح سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ آئی ایم سو سوری، کچھ لوگوں کو وہ پارٹ نہیں ملا ہوگا تو میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جنت کے پتے جو ناول میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں کچھ آئی نو سینز مسنگ ہے تو ہو جاتا ہے یار۔ اسی لیے یہ والا ناول میں نے یہ PDF میں نے پرچیز کیا ہے، باقاعدہ اس کے پیسے دیے۔ میں نے کوئی کبھی بھی ناول پرچیز نہیں کیا، اس ناول کو میں نے پرچیز کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ جو میرے پاس PDF تھا وہ سٹارٹنگ میں مسنگ تھا، مطلب اس کے کچھ مس پرنٹ ہوا تھا، اور مس پرنٹ میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بولتے ہوئے آپ اٹکتے ہو، بفل کرتے ہو۔ تو بس اب آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا سین چل رہے ہیں۔ مطلب یہ بڑا ہی کنفیوزنگ تھا، میں اریٹیٹ ہی ہوتی رہی۔ مجھے بس ایک ہی چیز اس ناول سے یاد تھی کہ میں انا کو پڑھتے ہوئے اریٹیٹ ہوتی تھی، انا کو پڑھتے ہوئے شہوار کی باتیں سنتے ہوئے۔ یہ دونوں لڑکیاں بڑی اریٹیٹنگ ہیں لیکن اچھی ہیں، مطلب ان کے جو ہیں جو ان کے ساتھ چل رہا ہے سارا کچھ وہ نارمل ہے، مطلب آف کورس جو ان کی ایج ہے جس طرح کے وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اور ولید بھی اندر اندر سے لائک کرتا ہے بٹ وہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا اور انجانے میں اس سے وہ ہو جاتی ہیں، مطلب وہ انجانے میں ہی کر دیتا ہے، کون سا جان بوجھ کر وہ اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے یا اس کی کچھ ایسی نکل آتی ہیں باتیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا پتہ چلتا ہے۔ اور انا بھی تو ایسی منحوس ہے، کسی کو بتا نہیں رہی ہے، مطلب کسی سے تو شیئر کرے، کوئی اس کو بتا دے، کوئی اس کو گائیڈ کرے، نہیں کچھ بھی نہیں چل رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اچھا ناول ہے، آف کورس اچھا ہے، مجھے پسند ہے، آپ لوگوں کو تو آئے گا ہی۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔